بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ فجر کے وقت کتے کیوں روتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان کے وقت، خاص طور پر فجر کی اذان کے وقت بہت زیادہ کتے روتے ہیں، تو ان کی کیا وجہ ہے جس وجہ سے وہ کتے روتے ہیں، یہی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی جب اذان ہو رہی ہو تو کن کن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے، اور اذان کے کیا آداب ہیں، اور یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اذان ہوتے ہی کتے رونے لگ جاتے ہیں اور اذان پوری ہوتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں، اور ایسا خاص کر فجر کی اذان پر ہی ہوتا ہے۔ چلیے بتاتے ہیں آپ کو اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر ایک ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جو ہم انسانوں کو نہیں دی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ طاقت نہیں دی جس سے وہ آسمان یا پھر چلتے پھرتے شیطان، بلاؤں کو یا مصیبت کو دیکھ سکے، لیکن یہ جانور انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ انہیں بے زبان ہونے کی وجہ سے وہ انسان کو نہیں بتا سکتے، اسی لیے وہ ایسی آوازیں نکال کر انسانوں کو خبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے، خاص کر کے فجر کی اذان، تو جتنے بھی شیطان اور بلائیں ہوتی ہیں وہ رات کے وقت زیادہ نکلتی ہیں، اور اذان کی آواز سنتے ہی وہ تمام شیطان اور بلائیں وہاں سے بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھتے ہی کتے رونے جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتا جب کسی علاقے میں بہت زیادہ روتا ہے، اور اگر کچھ ہی دنوں میں اس علاقے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اسی لیے لوگ اسے منحوس سمجھ کر بھگا دیتے ہیں، اور وہ بے زبان منحوس نہیں ہوتا، بلکہ اسے یہ علم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی مصیبت آنے والی ہے، اور وہاں انسان کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اذان ہوتے ہی کتا کیوں روتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اذان کے وقت کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، اذان کے وقت بات چیت نہ کریں۔ نمبر 2، اذان ہو رہی ہو تو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اذان کے وقت کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 4، اگر قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہو تو بھی اذان کے وقت خاموش ہو جائیں۔ نمبر 5، اذان کا ادب نہ کرنے والوں پر اللہ کا سخت عذاب ہوتا ہے۔ نمبر 6، اذان کو غور سے سنیں اور ہر کلمات کو دہرائیں۔ نمبر 7، اگر رستے میں اذان شروع ہو جائے تو ٹھہر جائیں۔ نمبر 8، اذان کے وقت اذان پر غور نہ کرنے والوں پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ نمبر 9، اذان کے وقت کسی بھی طرح کا کوئی گانا نہیں سننا چاہیے۔ نمبر 10، اذان کے وقت عورتوں کو سر ڈھک کر رکھنا چاہیے۔ نمبر 11، اذان کے وقت کبھی بھی بازار کو نہیں جانا چاہیے۔ نمبر 12، جو شخص اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہتا ہے اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ نمبر 13، اذان جب بھی سنیں اذان کا جواب دیں، کہنے والا جیسا کہے سننے والا ویسا ہی کہے۔ نمبر 14، جب مؤذن اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا انگوٹھے کا بوسہ لے کر آنکھوں کو لگائے۔ نمبر 15، خطبے کی اذان جواب زبان سے دینا مقتدیوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ نمبر 16، نفاس والی یا حیض والی عورت کو اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ اور نمبر 17، پیشاب یا پخانہ کرنے والے کو اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ اذان کے دوران ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 11 کاموں کے کرنے سے اللہ پاک گھر میں برکت ختم کر دیتا ہے۔ وہ 11 کام کون کون سے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانے والے گھر میں۔ ناظرین اکرام، ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے جس گھر میں ہمیشہ رزق دینے والے کا شکر ادا نہ کیا جائے، اور جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت بنی رہے اور آپ کے رزق میں برکت ہو تو جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ نمبر 2، بغیر وضو کیے قرآن پاک پڑھنے سے۔
اللہ پاک ایسے گھر سے بھی برکت دور کر دیتا ہے جس گھر میں قرآن پاک کو بغیر وضو کے پڑھا جاتا ہو۔ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو وضو بنا لیا کریں، اور بغیر وضو کیے قرآن پاک کو چھونا تک جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے بھی گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ نمبر 3، گھر پہ سوالی آ جائے اور خالی ہاتھ لوٹانا۔ اس بات کا بھی آپ ضرور خیال رکھیں کہ آپ کے گھر میں جب بھی کوئی سوالی آئے یعنی کوئی مانگنے والا آئے تو اسے آپ کچھ نہ کچھ ضرور دیں، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ اور اگر آپ کو اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیتے ہیں اور اگر اس کے منہ سے آپ کے لیے کوئی بد دعا نکل جاتی ہے تو آپ کا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نمبر 4، مہمان آنے پر ناراض ہونے کی وجہ سے۔ اسلام میں مہمان کا مرتبہ بہت اونچا ہے، اور مہمان کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کی خدمت ضرور کریں۔ تو آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ اپنے مہمانوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بھول کر بھی کبھی اپنے معاملات سے ناراض نہ کریں، کیونکہ مہمان کی دعا یا بد دعا وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 5، آمدنی سے زیادہ خرچہ کرنے والے گھر سے۔ فضول خرچی کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ خرچ کریں جتنی آپ کی آمدنی ہو۔ اگر آپ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے برکت ختم کر دے گا اور آپ کے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہے گی۔ نمبر 7، صبح دیر تک سونے والے کے گھر سے اللہ ایسے گھر سے بھی رزق اور برکت ختم کر دیتا ہے، رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیتا ہے جس گھر میں صبح سورج نکلنے تک سویا جاتا ہو۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو آپ کو چاہیے کہ صبح فجر کی اذان سے پہلے اٹھیں اور فجر کی نماز پڑھیں۔ نمبر 8، 40 دن سے زیادہ زیر ناف بال رکھنے کی وجہ سے۔ اگر کوئی شخص زیر ناف بالوں کو 40 دن سے پہلے صاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو ناپسند فرماتا ہے، اور ایسے شخص کے گھر سے بھی اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 9، اولاد کو کوسنے کی وجہ سے۔ جو شخص اپنی اولاد کو کوستا رہتا ہے یعنی کہ اس کو گالیاں دیتا رہتا ہے، اور خاص طور پر جو شخص اپنی بیٹی کو گالیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے بھی برکت ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے۔ نمبر 10، مغرب اور عشاء کے بیچ میں سونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے عشاء اور مغرب کے بیچ کے وقت میں سونے سے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو کبھی بھی بھول کر بھی عشاء اور مغرب کے بیچ میں نہ سوئیں۔ نمبر 11، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوتی ہو اللہ تعالیٰ ایسے گھر کو بھی ناپسند فرماتا ہے، اور اللہ ایسے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی بنائے رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، وہ 11 احکام ہیں جن کے کرنے سے اللہ پاک گھر میں برکت ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھروں سے ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی برکت ہو اور آپ کے گھر غریبی پریشانی سے بچا رہے تو ان 11 کاموں کو کبھی بھول کر بھی نہ کریں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔